باب نمبر 6 حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ حالات و تعارف۔ آپ صدق و صفا پر عمل پیرا صاحب یقین اور گوشہ نشین بزرگوں میں سے ہوئے ہیں، اور آپ کی ریاضت و کرامت بے اندازہ ہیں۔ ابتدائی دور میں آپ بہت امیر تھے اور اہل بصرہ کو سود پر قرض دیا کرتے، اور جب مقروض پر تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک واپس نہ ہوتے جب تک قرض وصول نہ ہو جاتا، اور اگر کسی مجبوری سے قرض وصول نہ ہوتا تو اپنے وقت کے ضائع ہونے کا مقروض سے جرمانہ وصول کرتے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے۔ ایک دن آپ کسی کے یہاں وصولیابی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو میرا شوہر گھر پر موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا گوشت تو ختم ہو چکا، البتہ سیری باقی رہ گئی ہے، اگر تم چاہو تو وہ میں تم کو دے سکتی ہوں۔ چنانچہ آپ اس سے سیری لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ یہ سیری سود میں ملی ہے، اس کو پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں نہ لکڑی ہے اور نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے کہا کہ میں ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے سود لے کر کرتا ہوں، اور سود ہی سے یہ دونوں چیزیں خرید کر لائے۔ جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر تجھے کچھ دے بھی دیں تو اس سے دولت مند نہ ہو جائے گا، لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے۔ سائل جب مایوس ہو کر واپس چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا، لیکن وہ سالن کی بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے شوہر کو آواز دے کر کہا کہ دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی، اور بیوی کو شاہد بنا کر کہا کہ آج میں ہر برے کام سے تائب ہوتا ہوں، اور یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، انہیں دیکھ کر بچوں نے آواز کسنا شروع کیے کہ علیحدہ ہٹ جاؤ، حبیب سود خوار آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت بن جائیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی، اور جب واپسی میں ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو فرمایا کہ تم مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک عاصی کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑ جائے۔ پھر جب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کیا کہ راستہ دے دو، حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالی ہمارا نام گنہگاروں میں درج کر دے۔ آپ نے بچوں کا یہ قول سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے منادی کرا دی کہ جو شخص میرا مقروض ہو وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے تمام دولت راہ مولا میں لٹا دی، اور جب کچھ باقی نہ رہا تو آخر میں ایک سائل کے سوال پر اپنا کرتا تک اتار کر دے دیا، اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ نے اپنی بیوی کی چادر بھی دے دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی تقریباً نیم برہنہ رہ گئے، پھر ساحل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے عبادت میں مشغول رہے، اور یہ معمول بنا لیا تھا کہ دن میں تحصیل علم کے لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ جاتے اور رات بھر مشغول عبادت رہتے۔ چونکہ قرآن کریم کا تلفظ اپنے صحیح مخرج کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کو اجمی کا خطاب دے دیا گیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا خورد و نوش کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، تو آپ مزدوری کے لیے گھر سے نکلے، لیکن دن بھر عبادت میں مشغول رہ کر جب گھر پہنچے تو بیوی نے سوال کیا کہ کیا لائے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کرم والا ہے
اور اس کے کرم ہی کی وجہ سے مجھ میں اجرت طلب کرنے کی جرات نہ ہو سکی، لیکن اس نے خود ہی یہ کہہ دیا ہے کہ 10 یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی تو پوری اجرت دے دوں گا۔ پھر جب 10 دن کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ آج گھر پر جا کر کیا جواب دوں گا، تو ایک طرف تو آپ اس تصور میں غرق چلے جا رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بوری آٹا، ایک ذبح شدہ بکری، گھی، شہد اور 300 درہم ایک غیبی شخص کے ذریعے آپ کے گھر پہنچا دیے، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب سے کہہ دینا کہ اپنے کام کو ترقی دیں، جس کے صلہ میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے۔ چنانچہ جب آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی، اور اندر جا کر بیوی سے صورتحال دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ اور پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ کو خیال آیا کہ جب صرف 10 یوم کی عدم توجہی کی ریاضت کا اللہ تعالیٰ نے یہ نعم البدل عطا فرمایا ہے، تو اگر زیادہ دل جمی کے ساتھ عبادت کروں تو نہ جانے کیا انعامات حاصل ہوں گے۔ چنانچہ اسی دن سے دنیا کو چھوڑ کر اس درجہ عبادت میں غرق ہو گئے کہ مستجاب الدعوات کے درجہ تک پہنچے، اور آپ کی دعاؤں سے مخلوق کو بہت مفاد حاصل ہوا۔ مقام رضائے الہی۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز کے وقت آپ کے یہاں پہنچے، لیکن آپ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ الحمد کی بجائے الحمد چوٹی ہا سے قرات کر رہے ہیں، تو یہ خیال کہ مقام رضائے الہی۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز کے وقت آپ کے یہاں پہنچے، لیکن آپ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ آپ الحمد کے بجائے الحمد چوٹی ہی سے قرات کر رہے ہیں، تو یہ خیال کر کے کہ آپ چونکہ قرآن کا تلفظ صحیح ادا نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے علیحدہ نماز پڑھی، لیکن اسی رات کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، تو آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ، تیری رضا کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ تو نے ہماری رضا پائی لیکن اس کا مقام نہیں سمجھا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کون سی رضا تھی؟ ارشاد ہوا اگر تو نماز میں حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی اقتدا کر لیتا تو تیرے لیے تمام عمر کی نمازوں سے بہتر تھا، کیونکہ تو نے اس کی ظاہری عبادت کا تصور تو کیا لیکن اس کی نیت نہیں دیکھی، جبکہ ولی کی نیت سے تلفظ کی صحت کم درجہ رکھتی ہے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے چھپتے ہوئے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت گاہ میں پہنچ گئے، اور جب سپاہیوں نے حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے معلومات کی تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ حسن رحمۃ اللہ عبادت گاہ کے اندر ہیں، لیکن پورے عبادت خانے کی تلاشی کے باوجود بھی حضرت حسن بصری کا سراغ نہ مل سکا، اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ سپاہیوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا لیکن مجھے نہ دیکھ سکے۔ پھر سپاہیوں نے حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حجاج تم کو دروغگوئی کی سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ حسن رحمۃ اللہ علیہ میرے سامنے عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے، لیکن اگر وہ تمہیں نظر نہیں آئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ چنانچہ دوبارہ پھر تلاشی لی لیکن ان کو نہ پا کر واپس آ گئے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے باہر نکل کر حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے تو استادی کے حق کا بھی کچھ پاس نہیں کیا اور صاف صاف انہیں میرا پتہ بتا دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ میں نے سچ سے کام لیا اس لیے آپ محفوظ رہے، اور اگر میں دروغگوئی سے کام لیتا تو پھر یقیناً ہم دونوں گرفتار کر لیے جاتے۔ یہ سن کر حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آخر تم نے کیا منتر پڑھ لیا تھا؟
کہ جس کی وجہ سے میں سپاہیوں کو نظر نہیں آ سکا۔ آپ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ آیت الکرسی، 2 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 2 مرتبہ آمن الرسول پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ حسن رحمۃ اللہ کو تیرے حوالے کیا، تو ہی ان کی حفاظت کرنا۔ صفائی قلب کی فضیلت۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دریائے دجلہ کے کنارے حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے؟ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دریا کے پار جانا چاہتا ہوں اور کشتی کا منتظر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بغض اور حب دنیا کو قلب سے نکال کر مصائب کو غنیمت تصور کرو اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے پانی کے اوپر روانہ ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر خود پانی کے اوپر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ پر غشی طاری ہو گئی، اور ہوش آنے کے بعد جب لوگوں نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ کو علم میں نے سکھایا، لیکن اس وقت وہ مجھ کو نصیحت کر کے خود پانی کے اوپر روانہ ہو گئے، اور اسی دہشت سے مجھ پر غشی طاری ہو گئی کہ جب روز محشر پل صراط پر چلنے کا حکم دیا جائے گا اور اگر میں اس وقت بھی محروم رہ گیا تو کیا کیفیت ہوگی۔ پھر آپ نے دوسری ملاقات میں حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا کہ میں قلب کی سیاہی دھوتا ہوں اور آپ کاغذ سیاہ کرتے رہتے ہو۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ صد حیف دوسروں نے تو میرے علم سے فائدہ اٹھایا، لیکن مجھ کو کچھ نہ مل سکا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بلند تھا تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کو ہر شے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کل ربی زدنی علما، اے نبی آپ کہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا کر۔ اور جیسا کہ مشائخ کا قول ہے کہ طریقت میں 14واں درجہ کرامت کا ہے اور 18واں اسرار و رموز کا، کیونکہ کرامات کا حصول عبادات سے ملاقات ہے۔ اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کل ربی زدنی علما، اے نبی آپ کہیں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور جیسا کہ مشائخ کا قول ہے کہ طریقت میں 14واں درجہ کرامت کا ہے اور 18واں اسرار و رموز کا، کیونکہ کرامات کا حصول عبادات سے متعلق ہے اور اسرار و رموز کا عقل و فکر۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہر شے پر تھی، لیکن اتباع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرتے تھے، اور خود صاحب کتاب نبی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ انہی کی کتاب پر عمل پیرا رہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بھی اتفاق سے وہاں پہنچ گئے، اور انہیں دیکھ کر امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَصْلِ بِاللَّهِ، لوگوں سے کیا سوال کرو گے، ان کا تو مسلک ہی جدا گانا ہوتا ہے۔ لیکن منع کرنے کے باوجود انہوں نے یہ سوال کر ہی ڈالا کہ جس شخص کی 5 نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو گئی اور وہ یہ بھول گیا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب نمازوں کی قضا کرے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر اس قدر بے ادبی کا مرتکب ہوا۔ یہ سن کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے اسی لیے منع کیا تھا کہ لوگوں سے کوئی سوال نہ کرو،
ایک مرتبہ تاریکی میں آپ کے ہاتھ سے سوئی گر پڑی، اسی وقت غیب سے آپ کا مقام منور ہو گیا، چنانچہ آپ نے آنکھ بند کر کے فرمایا کہ میں بغیر چراغ کے سوئی تلاش کرنا نہیں چاہتا۔ ایک کنیز 20 سال تک آپ کے یہاں رہی، لیکن کبھی آپ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اور ایک دن اسی کنیز نے فرمایا کہ ذرا میری کنیز کو آواز دے دو۔ اس نے عرض کیا کہ حضور میں ہی تو آپ کی کنیز ہوں۔ فرمایا کہ 30 برس میں میرا خیال سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور طرف نہیں گیا، یہی وجہ ہے کہ میں تم کو شناخت نہ کر سکا۔ جس وقت آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی تو آپ مضطرب ہو کر گریہ و زاری کرنے لگتے۔ ایک دن کسی نے سوال کیا کہ آپ قرآن کا مفہوم کس طرح سمجھ لیتے ہیں جب کہ یہ عربی زبان میں ہے اور آپ اجمی ہیں؟ فرمایا کہ میری زبان گو اجمی ہے لیکن قلب عربی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی کونے میں بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے کہ جس کا قلب تجھ سے مسرور نہ ہو اس کو کوئی مسرت حاصل نہیں ہوئی، اور جس کا تجھ سے انس نہ ہو اس کو کسی سے انس نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ گوشہ نشین ہو کر دنیا کے تمام امور سے دستبردار ہو چکے ہیں تو یہ بتائیے کہ رضا کس شے میں ہے؟ فرمایا کہ رضا تو صرف اسی قلب کو خاص ہے جس میں کوئی کدورت نہ ہو۔ ایک خونی کو تختہ دار پر چڑھایا گیا تو اسی شب لوگوں نے خواب میں اس کو عمدہ لباس زیب تن کیے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، اور جب اس سے پوچھا کہ تم نے تو قتل کا ارتکاب کیا تھا، پھر آپ اس مرتبہ تک کیسے پہنچ گئے؟ اس نے کہا کہ یہ سولی دیتے وقت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ادھر آ نکلے اور میری جانب متوجہ ہو کر دعائے مغفرت فرمائی۔ یہ اسی دعائے مغفرت کی برکت کا نتیجہ ہے۔